غزوہ خندق لیکچر نمبر 146۔ ہم غزوہ خندق کا بیان کر رہے ہیں۔ اسلامی لشکر میں نا بڑی بے چینی پائی جاتی تھی، تو صحابہ کرام بیان کرتے ہیں ہم بے چینی کے عالم میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو آپ نے یہ بے چینی محسوس کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگو، اللہم استر عوراتنا وآمن روآتنا، اے اللہ میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے اور ہمارے خوف کو امن سے بدل دے۔ یہ گھبراہٹ میں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہم استر عوراتنا وآمن روآتنا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر خطبہ دیا اور فرمایا دشمن سے جنگ کی تمنا مت کرو اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو، لیکن اگر تم پر جنگ مسلط کر دی جائے جیسے ان کافروں نے کی ہے تو پھر صبر اور استقامت سے کام لو، جنت تلواروں کے سائے تلے۔ یہ نبی علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے نا نجات کی صورتحال پیدا کی دو طرح سے۔ اللہ تعالیٰ نے نا نعیم، یہ بنو غطفان کے ایک شخص ہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کو لے آئے اور اس نے ایمان کو قبول کر لیا۔ تو نبی علیہ السلام مغرب اور عشاء کے درمیان اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے، تو یہ نعیم جو ہے وہ حاضر ہوئے، تو آپ نے فرمایا نعیم جانتے تھے ان کو، تم کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ میں اسلام کو قبول کر لوں۔ آپ بڑے خوش ہوئے، جب آپ نے باتیں کی تو آپ کو محسوس ہوا کہ یہ بہت عقل مند آدمی ہے، یہ اونچے دماغ والوں میں سے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم کوئی ایسا ترکیب حربہ کر سکتے ہو کہ دشمن کا رخ پھیر دو؟ اور جنگ جو ہے نا وہ تو دھوکے کا ہی نام ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات تو ٹھیک ہے، لیکن کیا میں اپنی مرضی کے مطابق کوئی گفتگو کر سکتا ہوں؟ یعنی کہ جنگ میں یا چال بازی میں تو کچھ خلاف واقعہ بھی بات کرنی پڑ جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، تم جو ہے نا میرے خلاف بات بھی کر لینا، تمہیں اجازت ہے۔ چنانچہ پھر نہ انہوں نے نا بڑی پیاری چال چلی اور بڑی زبردست چال چلی اور کامیاب بھی رہے ہیں۔ اب سنیں ان کی چال۔ یہ نا نعیم کو آپ نے نبی علیہ السلام کو کہا کہ نا آپ نے اس معاملے کو خفیہ رکھنا ہے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، باقی میں کرتا ہوں، کیونکہ ہر کوئی مجھے یہی سمجھے گا کہ میں نہیں ہوں۔ چنانچہ یہ نا پہلے گئے بنو قریظہ کے پاس جس نے بدعہدی کی تھی، وعدہ توڑ دیا تھا، پیچھے سے حملہ کرنا چاہتے تھے، یہودی تھے۔ جب ادھر گئے تو اس نے کہا مرحبا، خوش آمدید۔ تو آنا جانا ان کا تھا سرداروں کے ہاں، انہوں نے بڑی ان کی آؤ بھگت کی، عمدہ اور لذیذ کھانا کھلایا، مشروبات پیش کیے۔ اس نے کہا نعیم نے کہ میں بڑے ایک اہم مقصد کے لیے آیا ہوں اور تمہاری خیر خواہی مجھے مطلوب ہے، خطرہ میں تمہارے سر پر منڈلاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، تو میں اس سے بے خبر نہیں کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو، اور جو ہمارے درمیان خوشگوار تعلقات ہے وہ بھی تمہیں پتہ ہے۔ تو کہا کہ بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا میری بات دھیان سے سنو، نعیم نے کہا، اور پہلی بار یہ بات راز میں رکھنی ہے، کسی کو بتانی نہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ جو آدمی ہے نا نبی علیہ السلام، پہلے بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا، پھر بنو قنیقہ کو، اب تمہیں بھی جلا وطن کر دیں گے، پھر بیٹھے بیٹھے زکوٰۃ مانگنا شروع کر دیتا ہے، توبہ نعوذ باللہ۔ یعنی کہ اس موقع میں نے نا، ہم اس سے بڑے تنگ آئے ہوئے ہیں، تو لیکن مجھے نا تمہاری خیر خواہی ستائے جا رہی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ دیکھو یہ معاملہ طول پکڑ گیا ہے، اگر شکست ہو جاتی ہے یہ سارا قبیلے تو اپنے گھر چلے جائیں گے اور مسلمان آ کر تمہیں قتل کر جائیں گے، کیونکہ تم نے وعدہ توڑ دیا۔ تو تم ضرور پیچھے سے حملہ کرو مسلمانوں پر، لیکن نہ بطور ضمانت گارنٹی سیکورٹی کچھ مانگ لو۔ انہوں نے کہا کہ جی کیا مانگے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرنا کہ قریش مشرکین مکہ سے بطور ضمانت گارنٹی 70 کے قریب انہوں کا گروی رکھواؤ آدمی، تو تاکہ ہمیں یقین ہو کہ تم نے بھاگ نہیں جانا، ہم نے تو ادھر ہی رہنا ہے، اور جب فتح ہو جائے گی تو تمہارے بندے تمہارے حوالے ہو جائیں گے، ورنہ یہ مشرکین مکہ کا کیا ہے، یہ ہمارے دوستوں کا، یہ شکست بھی ہوگی تو زیادہ سے زیادہ یہ واپس چلے جائیں گے، کمبختی تو تمہاری آنی ہے، تو کیونکہ تم ادھر کے رہائشی ہو، ادھر رہنے والے ہو، تمہارے ادھر محلے ہیں، گلیاں ہیں، کوچے ہیں۔ اسے نہیں، تم نے بات تو بڑی زبردست کی، ایسے ہی ہوگا، میں اس سے ابو سفیان سے بطور ضمانت گروی بندے مانگوں گا۔ چنانچہ نہ ان کو کولو قرار کر کے کہ بتانا کسی کو نہیں، چلے گئے۔ اب راتوں رات یہ خندق پار کر کے نا، نبی علیہ السلام نے بتا دیا ہوگا، یہ سیدھے نا ابو سفیان کے پاس پہنچے، ابو سفیان کے پاس، ہاں جی، ابو سفیان سے کہا کہ غور سے سنو، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں ایک بڑی زبردست خبر لایا ہوں، لیکن رازداری پہلا شرط ہے، کسی کو بتانا نہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کبھی میں یہ راز فاش نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا جو بنو قریظہ نے عہد توڑ دیا تھا نا، وعدہ، تو اس پر بڑے شرمندہ ہیں، اور میں نے سنا کہ اندر اندر سے انہوں نے نبی علیہ السلام سے گٹھ چوڑ کر لیا ہے۔ اب وہ اپنی ندامت کو، شرمندگی کو چھپانے کے لیے تم سے نہ بندے مانگیں گے گروی، کہیں گے کہ یہ ہمیں بطور سیکیورٹی دے، لیکن وہ بندے پکڑ کر وہ نبی علیہ السلام کے حوالے کریں گے تاکہ آپ اسے قتل کر دیں۔ تو اگر ایسا معاملہ نہ ہونا، جو سزا مجھے دینی ہے دے لینا، لیکن میرے بارے میں نہیں بتانا کہ یہ بات میں نے کی ہے، اور اگر جاتے ہی وہ تم سے بطور ضمانت سیکیورٹی بندے مانگے تو سمجھ لینا کہ انہوں نے عہد توڑ دیا ہے، اور یہ بندے پکڑ کر 70 کے قریب نبی علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہتے ہیں تو یہ یہودی، ابو سفیان آگے سے کہنے لگا یہ تو اپنی قوم کے نہیں بنے، تو واقعی ہمیں محتاط ہی رہنا چاہیے۔ تو انہوں نے یہ کیوں کہا؟ تاکہ بنو نذیر کو واپس آنے دیا جائے۔ پھر یہ نا اپنے ادھر چلے گئے تو غطفان کے پاس، تو انہوں نے جا کر کہا کہ میری بات یہ پوشیدہ رکھنا کہ انہوں نے اس کو لے کر نا گروی ہم سے مسلمانوں کے حوالے کرنا ہے۔ بنو غطفان کو بھی یہ بتا دیا۔ اب نا یہ یہودی جو بنو قریظہ تھے انہوں نے ابتدا کی، اپنا ایک بندہ تھا اس کا نام تھا غزال، انہوں نے سفیر بنا کر ابو سفیان کی طرف بھیجا۔ ہاں جی، انہوں نے کہا کہ سنو، اتنا لمبا مہینہ کے قریب ہونے لگا ہے وقت، اتنا لمبا وقت ہو گیا، کوئی نمایاں کارنامہ بھی تم نے نہیں دکھلایا، ہاں جی، کچھ کرنا چاہتے ہو تو کرو، ہمارا مشورہ ہے کہ تم اور ہم ایک دن مقرر کر لیں ایک ساتھ، اور اس دن ہم سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں، ایک طرف سے تم حملہ کرو، دوسری طرف سے غطفان، اور تیسرا محاذ ہم سنبھال لیں گے۔ اور لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس وقت جنگ لڑیں گے جب تک کہ بطور یرغمال گروی چند بندے ہم اپنے دو، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ تم بھاگ نہیں جاؤ گے اور ہمارے گھروں میں ہمیں تنہا نہیں چھوڑو گے۔
اب نعیم بن مسعود نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ گروی مانگیں گے، وہ شک مزید پختہ ہو گیا. ہاں جی. اور انہوں نے نا ابو سفیان نے اپنی قوم سے کہا کہ سن لو، اور ان کو بھی سفیروں کو، تم کہتے ہو میں اپنے بندے یرغمال 70 دے دوں، ایک بکری بھی نا گروی مانگو گے وہ بھی نہیں دوں گا. ہاں جی. میں اپنے بندے تمہیں دوں تاکہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دو اور تو وہ انہیں قتل کر دے. جاؤ میں تمہیں رخصت کرتا ہوں غصے میں. ہاں جی. پھر بنو قریظہ میں سے ایک یہودی جس کا نام تھا زبیر، تو اس نے کہا کہ اگر قریش مقابلے سے باز آ گئے اور واپس چلے گئے تو ہمارے بارے میں نبی علیہ السلام تلوار ہی سے فیصلہ کریں گے، یعنی کہ وہ جو اٹھا کر چلے گئے تو ہمارا تو برا حال ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ یرغمال طلب کیے بغیر ہی نکل پڑے، تو وہ ہم لڑیں. لیکن انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، بات تو وہ ٹھیک کر گیا نو آئی. اب نا ہفتے کی رات اللہ تعالیٰ نے ذوالقعدہ 5 ہجری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے راہ جو ہے نا وہ ہموار کرنا شروع کی. تو اب انہوں نے کہا کہ چلے ہم بھی اپنا قاصد بھیجیں. ابو سفیان نے کہا یہودیوں کی طرف، تاکہ پوری بات پائے ثبوت کو پہنچے، یہ قاصد نے کہا وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں. تو اکرمہ کو انہوں نے بھیجا بنو قریظہ کے قلعوں کی طرف. ہفتے کی شام تھی، اندھیرا دھیرے دھیرے پھیل رہا تھا. تو انہوں نے بنو قریظہ کے جب مسجد شورا ہوئی تو مخاطب کر کے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ محاصرہ طول پکڑتا جا رہا ہے، ہمارے مویشی گھوڑے ہلاک ہو رہے ہیں، ہمارے ڈیرے غیر محفوظ ہیں، تو تم نہ پیچھے سے حملہ کر دو، آگے سے ہم حملہ کر دیں. تو یہودیوں نے کہا کل تو ہفتہ ہے اور ہفتے کے دن ہم جنگ نہیں لڑتے. انہوں نے کہا کہ ہفتہ چھوڑو، تم کون سا بڑے ایماندار ہو، تمہیں اب ہفتے کی پڑ گئی ہے کہ ہفتے والے کے دن ہم جنگ نہیں لڑتے، تم کل لازمن جنگ لڑو. تو انہوں نے فوراً سوال کرنا شروع کر دیا کہ نہیں جی ہم تو بطور یرغمال چند آدمی طلب کریں گے، تو جب تم ہمیں دے دو گے پھر ہم جنگ لڑیں گے. تو کل کا دن ہے وہ بیت جائے گا. تو اب نا وہ بڑی بات غصے میں آ گئی. اکرمہ نے کہا نہیں ٹھیک ہے یہ بات کہ تم ہمارے بندے لے کر نبی علیہ السلام کے حوالے کرو گے، بات اور پکی ہو گئی. یعنی کہ بنو قریظہ اس بات پر اصرار کرتا رہا کہ بندے بطور گروی یرغمال ہمیں دو، اور وہ ان کے دل میں یہ آیا کہ ہم دے دیتے لیکن یہ تو نبی علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے. اور بنو قریظہ کی یہ بھی معاملہ تھا کہ واقعی یہ تو واپس چلے جائیں گے، کمقتی تو ہماری آنی. ہوا ایسے ہی تھا، بنو قریظہ کی اس کے بعد کمقتی آ گئی. حی بن اخطب جس نے بڑا وہ کعب بن اسد کو یقین دلایا تھا کہ اگر یہ لشکر چلا بھی گیا تو میں تمہارے ساتھ رہوں گا، ان کے درمیان تلخ کلامی ہوگی ابو سفیان کے درمیان. ابو سفیان نے کیا، او یہودی حی بن اخطب، یہ ادھر ہی تھا نا ان کے لشکر میں، تیری قوم تمہیں دھوکہ دینا چاہتی ہے. تو اوپر سے نا حی نے کہا اللہ کی قسم ایسی بات نہیں، ہفتے کا دن گزر جائے گا. انہوں نے کہا ہفتے کے دن ہم نہیں لڑیں گے کیونکہ یہ یہودیوں کا مذہبی دن ہے اور اس دن لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے. تو تمہیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے بندر اور خنزیر بنا دیا تھا جب ہم نے شکار کیا تھا. تو ابو سفیان نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ بندروں اور خنزیروں کے بھائیوں میں کوئی بلائی ہوگی، تم باقی بندر اور خنزیر ہو، جو بڑی تلخ کلامی ہو. ہاں جی. تم وہ ہمارے آدمی لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کر رہے ہیں، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. تو
बहरहाल वो बात थी कि एक दिन का इंतजार कर लो, लेकिन उन्होंने गुस्से में था अबू सुफियान उसके हई बिन अख्तब निकला उसके खैमे से, उसे खतरा पैदा हुआ कि अबू सुफियान तो बड़े गुस्से में है, होना मुझे कत्ल करवा दे, मैं 10,000 का लश्कर है इनका, तो मैं क्या हूँ इनकी हैसियत में, अकेला हूँ। बड़ी घबराहट में खंदक पार की बनु कुरैज़ा के किले में दाखिल हो गया। उसने कहा तुम्हारे साथ मेरा जीना है, तुम्हारे साथ ही मेरा मरना है। तो वो तो कह रहे हैं कि हमने बंदे बुंदे कोई नहीं देने। असल में ना नुआइम रज़ी अल्लाह तआला वाकई देखा ना कितनी दानिशमंदी से काम किया, जंगी चाल चली। तो सैयदना नुआइम कहा करते थे मैंने अहज़ाब में ऐसा उनमें तफरका डाला कि वो हर तरफ बिखर गए, अपने घरों की तरफ लौट गए। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज़ और अमीन हूँ, और ये अच्छे मुसलमान बाद में साबित हुए। और ये ना कामयाबी का राज क्या था कि उन्होंने पहला ये कि अपना इस्लाम खुफिया रखा, दूसरी बात कि उन्होंने बनु कुरैज़ा को बनु कुनैका और बनु नज़ीर का इंजाम याद दिलाया और मुस्तकबिल के बारे में डराया कि वो तो चले जाएंगे, पकड़ तो तुम्हारी होनी है। तो एक ये कि हर ग्रोह को उन्होंने मशवरा दिया कि राज में बात को रखना, उन्होंने राज में रखा। अगर वो बता देते एक दूसरे को कि नेम ने मुझे ये कहा है तो बात आउट हो जाती, लेकिन अल्लाह ने मदद करनी थी तो इस तरह में फूट पड़ गए। फिर अल्लाह की मदद आ गई। अल्लाह की मदद कैसे आई? अल्लाह ताला ने ना कुरान मजीद में फरमाया कि ए ईमान वालो तुम अपने आप पर अल्लाह के एहसान याद करो। इज़ जा या अय्युहल्लज़ीना आमनु उज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जाअतकुम जुनूदुन फ़अरसलना अलैहिम रीहन व जुनूदन लम तरौहा वकान अल्लाहु बिमा तामलूना बसीरा। ए ईमान वालो तुम अपने ऊपर अल्लाह का वो एहसान याद करो, जब तुम्हारे खिलाफ लश्कर उमड़ आए थे तो हमने उन पर आंधी भेजी और ऐसे लश्कर जिन्हें तुमने नहीं देखा, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे अमाल को बाखूबी देखने वाला है। कहते हैं कि अल्लाह ताला ने ना हवा आंधी इन पर मुसल्लत कर दी। और अजीब बात यह है खंदक के इस बार वो आ भी नहीं रही थी आंधी, और इधर ही थी। तो आंधी ने क्या किया? फरमाया कि फरिश्ते भी साथ नाजिल हुए, 2 फरिश्ते, और उन्होंने ना इतनी खतरनाक हवा थी तो और फरिश्ते जिन्होंने खैमों के खोंडे उखाड़ दिए, खैमे नहीं होते खाड़े होते, वो उखाड़ कर रख दिए, रस्सियां तोड़ डाली और आग बुझा दी, हंडियां ऊंधी कर दी। बल्कि इतनी तेज हवा थी जो रखना चाहता ना पकाने के लिए कोई चीज, आग जलती नहीं थी, वो हंडियां उलट के वो गए। यानी कि वजनी से वजनी चीज भी ना ऐसी हवा अल्लाह ने भेजी वो पलट के वो फेंकती थी। हाँ जी, उधर फरिश्ते बाकसरत तकबीरात कह रहे थे। बुखारी शरीफ की हदीस है कि अल्लाह ताला ने ना सबे बाद नसीब ने मगरब से मेरी आपने दुआ की थी ना, नुसीर तु बिस्सबाई व उखलिकत आदम बिदबूर, मेरी मदद बाद मशरिक के जरिए से यानी कि मशरक की हवा के जरिए की गई, और मेरी कौम आद को दबूर मगरब से चलने वाली हवा के जरिए हलाक किया गया। मैं मशरक से जो हवा चली और मैं वो अल्लाह ताला ने उससे मेरी मदद की। भी आप खुद अंदाज़ा लगाएं, इतनी तेज़ आंधी हो, वो खैमे उखड़ जाएं, बल्कि वो ना जानवर गुत्तम गुत्था हो रहे थे, टकरा रहे थे एक दूसरे से, और बंदे भी एक दूसरे से टकरा रहे थे, हंडियाँ उल्टी जा रही थी, आग रोशन नहीं थी। इसी हालत में ना अबू सुफियान ने कहा तुम दोनों पूछो तुम्हारे साथ कोई कौन है, दुश्मन ना आ जाए, और दूसरा ये कि एक दूसरे के हाथ थाम लो। फिर जब जबरदस्त आंधी उन्हें तबाह करना शुरू हुई, 1 महीना तो हो गया था। दूसरी बात यह है कि रोज पता कितने ऊँट, गार्डन 10,000 बंदे के लिए कितने ऊँट चाहिए जी? 100 तो चाहिए, 100 ऊँट तो चाहिए, क्योंकि 100 बंदा भी 1 ऊँट का है, नहीं 1000 बंदा। हाँ, यानी कि 1 ऊँट 100 बंदे हों तो 1 ऊँट, 10,000 के लिए 100 ऊँट रोजाना। अब कितने वो उनको उनका तो वहम गुमान में नहीं था कि मुहासरा होगा, खंदक होगी, हमें जंग कर, वो तो जाकर हमने मिट्टी ईंट से ईंट बुझा देनी है मदीना की। तो अब अबू सुफियान उठा, लोगों
کہتا میں جا رہا ہوں واپس ہے جی، یہ کہہ کر اٹھا درم سپاہ سالار جو بھاگ گیا، پیچھے کیا رہا، اب سارے درم پیچھے پیچھے اس کے علاوہ 10,000 کا لشکر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فیل ناکام بنا کر وہ گزار. صبح ہوئی تو وہ صحابہ نے دیکھا، اب یہ بات آئے گی تو کہ محاصرہ کتنے دن جاری رہا. کہتے ہیں کہ زیادہ ترجیح والی یہی بات ہے کہ محاصرے کی مدت 1 مہینہ تھی، 1 ماہ تک انہوں نے خندق میں نا گھیراؤ جاری جو ہے وہ رکھا ہے. تو یہ تھے محاصرے کی مدت، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ بھی امتحان بھی لیتا ہے، پھر کامیابی مسلمانوں کو ہی ملتی ہے. تو وہ بھاگ گیا، صبح ہوئی تو دیکھا تو سارا میدان ہے، پھر مسلمان باہر نکل آئے، بڑی خوشیاں منائی. تو نعیم واپس نہیں گئے. اچھا دلچسپ بات، وہ مدینہ ہی میں تھے، تو کسی نے نا وہ بنو قریظہ کے بندوں نے دیکھ لیا، یہاں وہ مشرکین بھی تھے منافقین بھی، کہتے ہیں یہ نعیم کون ہے، یہ تو ہمارا بندہ ادھر کیا کر رہا ہے، یعنی کہ یہ تو مشرک تھا، یعنی کافر، ساتھ نہیں گیا بنو غطفان. کسی نے کہا بیوقوف یہ تو مسلمان ہے، ان سے کلمہ پڑا ہے. انہوں نے بھی اپنے ہاتھ مارے کہ یہ تو کام دکھا گیا نعیم رضی اللہ تعالیٰ. کیسی چال چلی، غور کیا آپ نے سنا سارا واقعہ کہ کیسی چال چلی ہے. اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل، اللہ ان کے مزید درجات بلند فرمائے. تو نعیم بن مسعود کی وہ چال سے ان کے اندر پھوٹ پڑ گئی، آندھی سے اللہ نے چلا کر ان کا درم برہم کر دیا اور واپس جانے پر مجبور ہو گئے. یہ خصوصی اللہ تعالیٰ کی مدد تھی. باقی آگے کیا ہوا انشاءاللہ کل ہم یہیں سے چلیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.